بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی پروجیکٹ تھا گزشتہ 6-7 سالوں میں، جس کو BRT جسے بس ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم جو پشاور کا تھا، اور وہ ان کے لیے ایک البیٹراس اب بن چکا ہے۔ ابھی سچویشن یہ ہے، کبھی بناتے ہیں کبھی توڑتے ہیں، تقریباً 10 دفعہ تو ڈیزائننگ میں چینج ہو گئی، کہیں راستے تبدیل کیے گئے، کہیں اور مسائل آتے گئے۔ حکومت پاکستان نے اس کا ایک آڈٹ کیا ہے۔ آج میں چاہ رہا ہوں کہ آڈٹ کے کچھ پیرے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں، لیکن یہ ہے کہ ڈیڈ لائن دیا جا رہا ہے 2017 میں، اکتوبر 2017 میں جب ان کو شروع کیا گیا تو بتایا گیا کہ 20 اپریل 2018 تک، یعنی 6 مہینے کے اندر یہ چالو ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ ڈیٹ آ گئی تو کہتے ہیں نہیں 20 مئی 2018 کو ہو جائے گا۔ جب وہ ڈیٹ آ گئی کہتے ہیں نہیں جی وہ تو اس میں ابھی بھی کافی کام باقی ہے، 30 جون، مطلب ایک مہینہ اتنے عقل کی بات کہ آپ پروجیکٹ کو تو دیکھیں مہینے میں آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ وہ چلتا گیا، پھر کہتے ہیں نہیں جی 30 جون کو تو نہیں ہو سکتا ہے، 31 دسمبر کو کر لیں گے۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ 31 دسمبر جب آ گیا کہتے ہیں 23 مارچ کو ہوگی۔ جب 23 مارچ آ گیا کہتے ہیں نہیں جی یہ 30 جون کو مکمل ہوگا۔ لیکن ابھی بھی حالت یہ ہے کہ جو ADP والے کہتے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک والا کہتے ہیں اگر آپ نے روڈ لینا ہے تو یہ 31 دسمبر 2021 میں مکمل ہوگا۔ لیکن ہماری حکومت ہے کہ ڈیڈ لائن دے رہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ کبھی مکمل نہیں ہوگا۔ The reason is حکومت پاکستان، آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جو آڈٹ کیا ہے اس میں بلینز آف روپیز کی ایمبیزلمنٹ، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اور ابھی تک وہ آڈٹ رپورٹ پڑی ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، نیب ایٹسٹرا سارے اس پہ سوئے ہوئے ہیں۔ میں کچھ سلائیڈ آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ جو آڈٹ رپورٹ ہے ان کی جو کی فائنڈنگ ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو ملینز آف روپیز جو ہے ان کی ایمبیزلمنٹ اس میں ہو چکی ہے۔ صرف وہ جو انجسٹیفائڈ، مطلب ہے کہ جو جسٹیفائڈ نہیں تھے اور پروجیکٹ کے PC1 میں شامل نہیں تھے، یہ تقریباً 63 لاکھ روپیز جو ہے وہ بیک ڈیٹ میں جو ہے مختلف الاؤنسز کی شکل میں دیے گئے ہیں۔ اور اسی کے حوالے سے اوور پیمنٹ جسے کہتے ہیں BRT الاؤنس مختلف آفیشلز اینڈ آفیسرز کو، وہ 91 لاکھ یعنی 9.154 ملین جو ہے اس کو اوور پیمنٹ ہوئی ہے۔ اس طرح اوور پیمنٹ ڈیو ٹو الاؤنگ BRT الاؤنس اینڈ ایکسیس آف پوسٹ پرووائڈیڈ ان PC1، مطلب ہے کہ جو PC1 میں نہیں تھا وہ بھی مختلف الاؤنسز، وہ تقریباً 31 لاکھ روپیز ہوئے ہیں۔ اناترائز پیمنٹ ورک چارج امپلائی جسے کہتے ہیں ان کو، جو کہ PC1 میں وہ شامل نہیں تھے، وہ 49 تقریباً 50 لاکھ روپے۔ اناترائز پیمنٹ پولیس آفیسرز، مختلف آفیشلز کو ہوئے ہیں جو کہ آؤٹ آف وہ جو پروجیکٹ امپلیمنٹیشن یونٹ اس سے باہر، وہ 30 لاکھ کے قریب ان کو ہوا۔ باقی جو ایمبیزلمنٹ ہوئی ہے نان اکاؤنٹ، مطلب ہے کہ جو اسائنڈ اکاؤنٹ ہے اس کو نان اوپننگ میں 4000 ملین، وہ آگے پیچھے کہاں رکھے تھے یہ بھی آگے آڈٹ رپورٹ میں ہم پڑھیں گے۔ نان ڈپازٹ آف پروفٹ جو ہے اس کے مد میں 12 ملین جو ہے وہ لاس ہوا ہے۔ نان ڈپازٹ آف گورنمنٹ ریسیٹ جو ہے وہ 6 ملین۔ ابھی یہ جو سلائیڈ ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میٹنگ ہوئی 11/5/2017 یعنی 11 مئی 2017، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ خیبر پختونخوا اس کے آفس میں یہ جو اوور ٹائم الاؤنس کے اپروول کے حوالے سے، اس میں آگے بھی اس کی ڈیٹیل آئے گی، لیکن 3 لاکھ روپے جو ہے وہ سیکرٹری نے اپنے پروجیکٹ جو ڈائریکٹر ہے PDA کے جو ہیڈ بھی ہے ان کے لیے ایکسٹرا، مطلب ہے کہ اوور ٹائم اپنے لیے جو ہے سیکرٹری صاحب نے 2,50,000، اور اس طرح جو تیسرا اس میں جو شخص تھے ان کے لیے جو ڈائریکٹر انجینئر ان کے لیے 2,20,000۔ اور مطلب ہے کہ آفیسرز یہ کہتے ہیں ٹو ہوم دا BRT allowance was paid are not included in the list of officers mentioned in the PC1، مطلب ہے کہ یہ PC1 میں پروجیکٹ امپلیمنٹیشن یونٹ کا جو سٹاف تھا ان میں ان کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ لیکن پہلا کام جو ان لوگوں نے کیا ہے وہ یہی کیا کہ اپنے لیے بیک ڈیٹ۔ آڈٹ رپورٹ کہتا ہے کہ اسکروٹنی آف دا ریکارڈ جب پروجیکٹ ڈائریکٹر کے آفس میں ہوا ہے، یہ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر سسٹینیبل بس BRT جسے ہم کہتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ بورڈ میٹنگ واز ہیلڈ انڈر دا چیئرمینشپ آف سیکریٹری لوکل گورنمنٹ، الیکشنز، رورل ڈیولپمنٹ وغیرہ وغیرہ، یہ وہی ہے۔ اس میں جو میں نے پہلے بھی بتایا وہی تقریباً ہے کہ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ جو ہے ان کو 3 لاکھ مہینہ ایڈوانس الاؤنس جسے کہتے ہیں، ڈائریکٹر پی ڈی اے صاحب جو ہے ان کو 2,50,000، اور اسی طرح جو تیسرا شخصیت ڈائریکٹر انجینئرنگ ہے اس کو دیے گئے ہیں 2,20,000۔ یہ جو سلائیڈ ہے یہ کہتے ہیں فردر ویریفیکیشن آف دا ریکارڈ ریویلڈ دیٹ دا سیڈ الاؤنسز واز اپرووڈ ٹو بی پیڈ فرام دا ڈیٹ آف انسیپشن آف پروجیکٹ امپلیمنٹیشن یونٹ، حالانکہ یہ ان میں شامل بھی نہیں تھے، جو کہ 12/1/2016 یعنی تقریباً 11 مہینے پروجیکٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے ان کو یہ الاؤنس دیا جائے گا۔ اور اس میں پھر یہ آڈٹ رپورٹ کہتا ہے کہ دیز پیمنٹس ور میڈ to the respective officers BRT allowance unjustified keeping in view the fact that PC1 was approved، مطلب ہے کہ PC1 اپروو ہوا ہے تقریباً 10 اگست 2017 کو، لیکن ان کو جو الاؤنسز ملنے ہیں وہ 1/12/2016 سے۔ اس مد میں کتنے لیے گئے ہیں؟ ڈی جی پی ڈی اے صاحب جو ہے اس کو اسی حساب سے، مطلب ہے کہ 11 مہینے کی ایڈوانس، ابھی پروجیکٹ شروع نہیں ہوا ہے، اس کو تقریباً 27,17,742 روپے جیب میں رکھ دیے۔ سیکرٹری صاحب جو ہے وہی، مطلب ہے کہ پروجیکٹ شروع بھی نہیں ہوا ہے، اس کو ایڈوانس میں 21 لاکھ دیے گئے ہیں، اور جو سینئر ڈائریکٹر پروجیکٹ امپلیمنٹیشن یونٹ BRT اس کو 15,40,000۔ مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل جو ان کو پیمنٹ ہوئی ہے، ابھی پروجیکٹ شروع نہیں ہوا ہے، ان کو 1/12/2016 سے ان کو جو پیمنٹ ہوئی ہے وہ 63,57,742 یعنی تقریباً 64 لاکھ ہوا ہے۔ اور یہ آڈٹ رپورٹ لکھتا ہے the lapse was occurred due to extending undue favor to the officers concerned at the cost of the government۔ ابھی یہ 3 بندے رسپانسبل ہیں، اپنے لیے ان لوگوں نے جو ہے یہ جو 63 لاکھ 64 لاکھ روپے بنتے ہیں، یہ صرف انڈیو فیور جو ہے ایٹ دا کاسٹ آف گورنمنٹ، اور مطلب یہ ہے کہ یہ لیپسز ہو چکے ہیں۔ نیکسٹ جب اسکروٹنی ہوئی تو یہ آگے لکھتے ہیں کہ اٹ ریویلڈ دیٹ اے سم آف 91 لاکھ یعنی 9.154 ملین واز پیڈ ٹو آفیسرز اینڈ آفیسر، مطلب مختلف سٹاف۔ BRT الاؤنس جو دیا گیا، دیز آفیسرز ور ناٹ انکلوڈیڈ ان دا لسٹ آف آفیسرز ان دا PC1۔ اگین جو PC1 میں جو آفیسرز تھے ان کو نہیں، مطلب آڈٹ رپورٹ کہتے ہیں کہ جو ان میں شامل نہیں تھے ان کو 91 لاکھ یعنی 1 کروڑ روپے تقریباً جو ہے ان کو دیا گیا۔ جب پروجیکٹ ڈائریکٹر سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ہیز بین امپاورڈ بائی دا پے BRT الاؤنس ٹو انگیج آفیسر، لیکن جب آڈٹ رپورٹ نے لکھتے ہیں دا ریپلائی از ناٹ کنونسنگ بیکاز دا آفیسرز ور ناٹ part of the project implementation unit and their post were not reflected in the PC1, moreover no power، مطلب اس بندے کے ساتھ سرے سے اختیارات ہی نہیں تھے، اور اس نے تقریباً 1 کروڑ روپے جو ہے وہ اسی طرح مال غنیمت سمجھ کے مختلف لوگوں کو پے کیے ہیں، اور جن کا کوئی تعلق نہیں تھا پروجیکٹ امپلیمنٹیشن یونٹ سے۔ تو یہ میں آگے بھی بتا رہا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ جو آڈٹ رپورٹ ہے اس میں آگے یہ نیکسٹ سلائیڈ دے کے یہ کہتے ہیں کہ ابھی لوگوں کو تو نوازنا ہے، مختلف لوگوں کو نوازنا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ مال غنیمت سمجھ کے ریکارڈ کہتا ہے کہ 30 لاکھ روپے ور پیڈ ٹو ویریس پولیس آفیسرز اینڈ آفیسر، مطلب ہے کہ پولیس والوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے تاکہ اس طرح سے کوئی سوال ہی نہ اٹھائے۔ ابھی یہ پروجیکٹ کیسے مکمل ہوگا جب سب لوگوں کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے؟ ان کو 30 لاکھ روپے دیے گئے ہیں، اور آگے سے نیچے وہ جو پروجیکٹ رپورٹ جو لکھتا ہے کہ when pointed out، جب نومبر 2018 میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، replied that the payment due to the police officers has been approved under the aforesaid provision of PDA جو وہ کہتا ہے، لیکن پروجیکٹ رپورٹ کیا کہتا ہے؟ there was no provision in the PC1 for the purpose para stands، یہ جو ان کا اپنا ایک اسٹینڈ، this action of the local office resulted into unauthorized payment، مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ سب لوگوں کو نواز رہے۔ اس طرح نیکسٹ سلائیڈ کہتا ہے کہ ڈیورنگ دا اسپیشل اسٹڈی ریکارڈ آف دا پروجیکٹ ڈائریکٹر پشاور سسٹینیبل BRT ریویل دیٹ اے سم آف 18,001
$1.013 million was paid to the contractor on account of construction work. However, हुकूमत कहती है कि उससे सेल टैक्स जो है ना 5% के हिसाब से सेल टैक्स काटा जाता है, लेकिन नौजवानों ने यहाँ भी उनको खुश करना था कंट्रैक्टर को, और आगे किस तरह कंट्रैक्टर के साथ इनकी डीलिंग्स होती है। तो ये जो 5% उनसे जो रिकवर नहीं किए गए हैं, इससे हुकूमत को लॉस कितना हुआ। ऑडिट रिपोर्ट लिखता है कि दिस रिजल्टेड अ लॉस ऑफ ₹1,070.924 मिलियन टू द गवर्नमेंट एज डिटेल बिलो। मतलब है कि ऑडिट रिपोर्ट नीचे फिर उसको देता है कि इस लैप्स की वजह से हुकूमत को 1070 यानी 1 बिलियन प्लस जो है हुकूमत को इसी मद में नुकसान पहुंचाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी जिस तरह अलाउंसेस भी ले रहे हैं सारे, मतलब ये इर्रेगुलर एंड अनअथराइज्ड परचेज ऑफ व्हीकल नॉट प्रोवाइडेड इन द पीसी, अभी PC1 में है भी नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब, सेक्रेटरी साहब, ये सारे मिल के उनमें अथराइज नहीं है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने अपने लिए 4x4 5 डोर जो है गाड़ी ली है, इंजीनियर के लिए, सीनियर डायरेक्टर इंजीनियर के लिए 4x4 उसके लिए भी वही है, डायरेक्टर के लिए, डिप्टी डायरेक्टर के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर। आगे ऑडिट पैरा लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल 14 ऑफ द KP प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स वर्क्स एंड सर्विसेज रूल ब्ला ब्ला provided hereinafter the subject to the provision of rule 10, the procuring entity shall use open competitive bidding। मतलब यहाँ पे वो जो प्रॉपर तरीक़ेकार होते हैं उसका इसमें अडॉप्ट नहीं किया गया है। इसी तरह रिकॉर्ड ऑफ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर पेशावर सस्टेनेबल बस ट्रांजिट BRT रिवील दैट अ सम ऑफ 18 मिलियन, मतलब ये कि 1 करोड़ तकरीबन 90 लाख 68,000 जो बनते हैं ऑन द परचेज ऑफ व्हीकल, और ये लिए हैं 18.9, मतलब है कि वही तकरीबन जिस तरह मैंने कहा कि 1 करोड़ 90 लाख जो है ये भी लिए गए हैं। ऑडिट ऑब्जर्व दैट देयर वाज नो प्रोविजन इन द PC1 फॉर द पर्पस, hence the purchase made stands unauthorized. No open tender system was adopted to achieve the economical rates as required under below। फिर नीचे वो लिखता है कि what is the reason? The reason is the lapse occurred due to the lack of internal check over project wing। मतलब ये है कि कहीं से चेक ही नहीं है। तो ये जो सूरत हाल है, मतलब कि बिलियंस ऑफ रुपीज़, अब ये उसका डेफिनेटली उसका कास्ट तो बढ़ना था। तो ये स्लाइड्स आप लोगों ने देखे कैसे सेक्रेटरी साहब को 2,50,000 ओवर टाइम, और वो भी बैक डेट में। डायरेक्टर प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है PDA के जो डायरेक्टर है उसको जो है 3 लाख, बाकी को आप देखें किस तरह ऑफिसर्स को, पुलिस को, ठेकेदारों को, मतलब है कि जिनको मर्जी आई है, PC1 में कोई है या नहीं है, सबको पैसे जो है बांट दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ तो पहले सूबाई हुकूमत को भी और मरकज़ी हुकूमत को भी पहले ये जो अपना ऑडिट रिपोर्ट है खुदा के लिए इसको उठाए, थोड़ा सा इस पर अमल करे। बिलियंस ऑफ रुपीज़ की करप्शन, यही वजह है कि 49 से ये 70 पे चला गया और 70 से अब 100 पे चला जाएगा, लेकिन उसको भी छोड़े। मैं समझता हूँ कि अगर इतने पैसे सरकारी अफसरान जो है उनके जेबों में जा रहे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है ये कभी कंप्लीट होगा, क्योंकि जब कंप्लीट होगा तो कहाँ से उनको इतने पैसे मिलेंगे? ठेकेदार से खाना, सेल टैक्स ना लेना, अनअथराइज्ड अकाउंट्स खोलना वगैरह वगैरह, प्रोक्योरमेंट पेपर रूल्स को वायलेट करना, ओवर एंड अबॉव उन लोगों पुलिस को पैसे देना, ऑफिसर्स को पैसे देना, सेक्रेटरीज को पैसे देना। इसीलिए ये प्रोजेक्ट कभी मुकम्मल नहीं होगा। इसी तरह हम डेडलाइन पे डेडलाइन देते रहेंगे और साथ साथ करप्शन का ही सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक टेस्ट केस है। बेटर द गवर्नमेंट मस्ट टेक इट अप। और स्पेशली ये जो ऑडिट रिपोर्ट है जिनके पैराज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये हुकूमत पाकिस्तान, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो है उनके साइन से ये रिपोर्ट जो है जारी हुआ है। मेरे पास मैंने तो सिर्फ आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर किए, लेकिन पूरी रिपोर्ट जो है वो हुकूमत, फेडरल हुकूमत के साथ भी है, प्रोविंशियल हुकूमत के साथ भी है। अगर नहीं है तो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर के पीछे जो है ऑडिटर जनरल का ऑफिस है, मेरे ख्याल में उधर से वहाँ उनको ओरिजिनल कापी भी मिल सकती है।